ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین مجلس، رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس شب میں اپنے ایک محبوب بندے کے عرس کی تقریب میں حاضر فرما دیا ہے۔ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور عرس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آج کے اس روحانی اجتماع کی سرپرستی فرما رہے ہیں صاحب سجادہ مخدوم گرامی مرتبہ حضرت پیر خواجہ
فرید احمد نظامی سید بخاری مدد اللہ علی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی صحت میں، ان کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے، ان کا سایہ ان کی عقیدت مندوں اور ہم سب پر دراز فرمائے، ان کے خانوادے کے تمام حضرات جو اس وقت منبر پر تشریف فرما ہے اور دوسری ہماری معزز خانقاہوں کے سادات کرام تشریف فرما ہے، علماء کرام ائمہ اعظام تشریف رکھتے ہیں، اللہ سب کے فیض و برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، جب یہاں سے لوٹیں تو ہم بہت خوش تبدیل ہو کر یہاں سے وقت بہت اچھا خاصا ہو گیا الحمدللہ، لیکن بہت اچھی اچھی تقریریں بھی آپ نے سنی۔ مخدوم گرامی مرتبہ غازی اسلام حضرت علامہ ہاشم انپوری صاحب قبلہ مدد اللہ، بڑی وسیع تقریر ہم نے سنا۔ اب وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی وسیع اور لمبی بات ہے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے سعادت حاصل کریں۔ ہم لوگ عرس کی تقریب میں، عرس کس کا ہوگا؟ ہندوستان میں کسی خود دہلی میں سینکڑوں سال تک لوگوں نے حکومت کی، لیکن جائیے ان کی قبر پہ دیکھیے، ان بادشاہوں کی قبروں پہ لکھا ہے بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے۔ بادشاہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ غریب لوگ ہیں جن کی قبر پر نہ کوئی پھول ڈالنے آتا ہے نہ کوئی چراغ لگانے آتا ہے۔ آپ بتائیے کسی بادشاہ کی قبر پہ آپ جاتے ہیں؟ بادشاہوں کے قبر پہ کوئی نہیں جاتا، اللہ غنوں کی بات، جنہوں نے اپنی زندگی دین کے سانچے میں ڈالی، تو پھر ان کی بارگاہ میں بادشاہ لوگ بھی حاضر ہونے کی اپنی سعادت سے۔ درمیان میں بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں، مجھے دوسرے موضوع عرض کرنا تھا۔ ہارون رشید اپنے زمانے میں حج کرنے تو معلوم ہوا ان کو کہ حضرت فضیل بن عیاض بھی حج کے لیے آئے، تو خادم سے کہا کہ جاؤ حضرت سے اجازت لے لو کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کریں، ہارون رشید جیسے جمے جمائے بادشاہ اپنا خادم بھیجتے ہیں کہ ایک فقیر سے وہ اجازت لے۔ خادم گئے مکہ شریف میں فضیل بن عیاض تھے، تو ان سے ملاقات کی، کہا مجھے بادشاہ نے بھیجا۔ اس لیے بھیجا؟ کہا وہ آپ سے ملنا چاہتے۔ ہارون رشید بادشاہ، ہم لوگوں سے کوئی کہے کہ آپ سے بادشاہ سلامت ملنا چاہتے تو نیند ہی نہیں آئے گی رات۔ بادشاہ تو بادشاہ، کوئی معمولی وزیر بھی ملنے آ جائے تو اس کا
کا فوٹو ہم اپنی جیب میں رکھ کے ہر دم گھومیں، سب کو دکھائیں کہ صاحب یہ دیکھیں. لیکن جب حضرت فضیل بن عیاض نے سنا تو دیکھیے اہل اللہ اور بزرگوں کا اعتقاد اور ان کی خودداری. ارشاد فرمایا ہارون رشید سے کہہ دو حج کرنے آئے ہیں، حج کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا وقت ضائع. آئیں گے ان کا بھی وقت ضائع ہوگا اور ہمارا بھی ضائع ہوگا، تو حج کریں، ہم کو بھی کرنے دیں، مت آئیں گے، کوئی ضرورت نہیں، اجازت نہیں دی. یہ ہے اہل اللہ. خادم آئے، ہارون رشید نے پوچھا کیا ہوا، حضرت نے کس وقت کا ٹائم دیا؟ تو خادم نے کہا حضرت نے ٹائم دیے. کہنے لگے کہ جا کے کہہ دو حج کرنے آئے، حج کریں، نہ اپنا ٹائم ضائع کرے نہ ہمارا ضائع. تو ہارون رشید نے کہا اچھا اب بغیر اجازت ملیں گے. بادشاہ کے ان کا جلوہ. رات میں اپنے خادم کو لیا، کہا چلو بتاؤ کس حجرے میں ہے. تو خادم نے دور سے اشارہ کیا یہی کمرہ ہے جس میں حضرت رہتے. تو چراغ جل رہا تھا. حضرت فضیل بن عیاض بیٹھے کچھ پڑھ رہے تھے. ہارون رشید نے دروازے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ ہارون رشید. بادشاہ نے کہا آپ کا خادم ہارون رشید. یہ نہیں کہا بادشاہ. یہ بادشاہ لوگ بھی بزرگوں کے کیا ہیں؟ خادم. دنیا بھر کے لوگ ان بزرگوں سے محبت. جب حضرت فضیل نے سنا کہ ہارون رشید تو آ گئے تو چراغ جلدی سے بجھا دیا کہ ہارون رشید اندر نہ آ سکے. روایتوں میں آتا ہے خطکا دیا ہارون رشید، دروازہ زبردستی کھولا، کہاں بغیر اجازت ملے گا. اور جب اندر گئے تو اندھیر. کہا حضور کیا غضب فرما رہے ہیں؟ ٹٹولا ہارون رشید کمرے میں، ٹٹول کے حضرت فضیل بن عیاض کو نکالا. کہا حضور کیا غضب کر رہے ہیں؟ ہم بادشاہوں سے ملیں گے نہیں تو ہمیں نصیحت کون کرے گا؟ کون سمجھائے گا؟ کون ہمارا تزکیہ کرے گا؟ آپ ہی لوگ تو ہیں. فرمایا اچھا چلو آئے ہو تو چراغ جلاؤ. بادشاہ سے چراغ جلوایا. فرمایا اچھا بیٹھو. تقریباً 1 گھنٹے تک ہارون رشید کو نصیحت کیا ظلم نہیں کرنا، خلق خدا کے ساتھ مہربانی کرنا، خیال کرنا، اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق ادا کرنا، جو نصیحت ہو سکتی تھی کیا. فرمایا اچھا چلو ٹائم بہت ہو گیا جاؤ یہاں سے. ہارون رشید اٹھتے اٹھتے ان کی زبان سے نکل گیا کہ حضور ہمارے لائق کوئی کام. تو فرماتے عجیب آدمی ہو، 1 گھنٹے تک نصیحت کیا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں پڑا تمہارے اوپر. ہم فقیروں کو تم بادشاہوں سے کیا؟ بالکل جیسے ہارون رشید کے ساتھ پیش آیا ویسے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے جلال الدین خلجی جمیع
وہ بھی اجازت چاہ رہے تھے ہم، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء صاحب عرس، جن کے عرس میں انہوں نے فرمایا کہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے ہم دعا کر سکتے۔ تو معلوم ہے حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے تو ملنا ہے، کل بغیر اجازت کے میں حضرت کے پاس جا کے ملوں گا، آپ بتائیے گا نہیں۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر خسرو نہ بتا، انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ حضور مسئلہ تو آپ کا ہے، بغیر بتائے بھی نہیں رہا جاتا، کل بادشاہ آپ سے بغیر اجازت ملنے کا ہے۔ تو جانتے ہیں حضرت نے یہاں سے پاک پٹن کا سفر کر لیا اور بادشاہ سے ملے۔ ان کے بھتیجے جن کو سکندر ثانی کہتے ہیں، علاؤالدین کے بادشاہ ہندوستان کے، انہوں نے بھی کہا مجھے ملنا ہے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ ان کی قبر پر اپنی بے شمار رحمتوں کی بارش فرمائے، ارشاد فرماتے نہیں ملنا نہیں۔ جب بہت اصرار کیا تو فرمانے لگے میرے کمرے میں دو دروازے ہیں، ایک کمرے سے آؤ گے تو دوسرے کمرے سے باہر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہم اور آپ کو معمولی بادشاہوں کی بھی اصلاح، انہیں نیک بناتے، شریعت کا پابند بناتے۔ بلکہ میں گزشتہ سال لکھنؤ ایک عرس کی تقریب میں گیا، سلسلہ ابو العلائی، آپ یقین مانیں ہم لوگوں کی قوم سنتا، لیکن بزرگوں کی بات۔ جب ہم گیٹ پہ پہنچے تو جو لوگ باہر گئے تھے لینے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب جوتے یہی نکال دیں، ذرا سا ہم لوگوں کو لگا تک نہیں بات نہ ہو ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی نکالتے ہیں ہاتھ کو، حفاظت ہے، یہ جو ٹوپی لگا کے بیٹھے ہیں یہ آپ کے جوتے کی حفاظت ہے۔ یہ سب لوگ جوتے کی حفاظت، جتنے ظاہرین آتے ہیں یہ سب کے جوتے چپل کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ کہہ رہے بڑے بڑے امیر اور سرمایہ دار ہیں جو حضرت کی محبت میں ان کے زائرین کی جوتوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، اچھے اچھے گھروں کے لوگ ہیں، اور اس میں اس لیے آتے ہیں کہ زائرین کے جوتے چپل کی نگرانی کریں تاکہ ہمارا نفس جو موٹا رہتا ہے وہ دبلا۔ یہ خانقاہ کے لوگ جو ہم لوگوں کا نفس کسی بھی وجہ سے، چاہے علم کی وجہ سے، چاہے عمل کی وجہ سے، چاہے دنیا داری کی وجہ سے، چاہے مال کی وجہ سے موٹا ہو جاتا ہے تو اس کو یہ دبلا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو جوتے چپل کی نگرانی کر رہے ہیں، ظاہر کہنے لگے ارے حضرت یہ تو چھوڑیے، ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جہاں جلسہ ہوتا ہے، محفل سماع ہوتی، وہاں یہ کئی دن سے ڈاکٹر صاحب آ کے جھاڑو لگا۔ آپ غور کریں، ہم لوگ کو کسی سے کہیں بھی تو کوئی نہ ہمارے جوتے کی نگرانی کرے نہ جھاڑ کر، ہمارے شاگرد کر دیں تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ اہل اللہ، اللہ نے کیسا انہیں تصرف عطا فرمایا ہے۔
بڑے بڑے لوگوں کی یہ اصلاح فرمائے. آپ دہلی میں بیٹھے حضرت ابھی وہ بھی کہہ دیں گے جو آپ نے یہ چشتی سلسلے کا جو فیض تھا بادشاہوں کے ایسا ان تک پہنچتا تھا. اسی دہلی میں شمس الدین التمش رہتے تھے. نام سنا؟ بادشاہ غیر منقسم ہندوستان میں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مرید تھے. بادشاہ تھے اور مرید بھی تھے, عقیدت مند بھی تھے. آپ تو پان کی دکان رکھ لو اور کہو کہ ذرا نماز کی پابندی کرو تو آپ کہتے ہو مولوی صاحب موقع نہیں ملتا, سب گاہک گھیرے رہتے. لیکن آپ دیکھیں یہ ہمارے صوفیاء کرام کیسی اصلاح بادشاہوں کی فرماتے. سچ کہا شیخ سعدی نے, حاجت بگلاہ برکی داشتنت نیز, درویش صفت باش و کلاہ تدرین. اس شعر کا مفہوم یہ ہے, شیخ سعدی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں صوفی بننے کے لیے صوفیوں کا لباس ہی پہننا کوئی ضروری نہیں ہے. تم اپنا دل فقیرانہ بنا لو, بادشاہوں کا لباس تم پہنو تو تم ہی صوفی ہو, تم ہی اللہ والے. صرف صوفیوں کا لباس پہننے سے ہم صوفی نہیں ہوں گے. دل جب ہمارا نیک ہوگا تو اگر بادشاہوں کا لباس پہن لیں, بادشاہوں کی ٹوپی لگا لیں, تب بھی ہم فقیر. مثال شمس الدین, جب ان کے پیر کا انتقال ہوا اور یہ بات جانتے ہماری جماعت کے لوگ کہیں گے مبالغہ کرتے ہیں, مولانا ابوالحسن ندوی نے اس کو کہ جب انتقال ہوا تو ان کا وصیت نامہ پڑھا گیا. میری نماز جنازہ وہ خوش نصیب مسلمان پڑھائے گا جس کی عصر کی سنتیں نہ قضا ہوئی ہوں اور نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے. نماز کی تکبیر اولیٰ یعنی جماعت اس کی نہ چھوٹی ہوئے گا. آپ مجھے بتاؤ عصر کی سنتیں غیر موقعہ. ہم لوگوں سے کوئی کہے مولوی لوگ مدرسے پڑھانے والے نہیں بھائی اتنی پابندی جماعت کی چھوٹ جاتی. لیکن جب یہ وصیت نامہ لوگوں کے کان تک پہنچا, سنا لوگوں نے تو ہوش اڑ گئے. حضور کیا وصیت کر کے آ گئے؟ یہ صحابہ کا زمانہ نہیں ہے, یہ تابعین کا زمانہ نہیں ہے, یہ تبع تابعین کا زمانہ نہیں ہے, یہ تو دنیا داروں کا زمانہ ہے. کون ایسا خوش نصیب ملے گا جس کی عصر کی سنتیں غیر موقعہ نہ قضا ہوئی ہو, نماز کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹی ہو؟ تو شمس الدین نے جب یہ سنا تو صفوں سے آگے نکل گئے. انہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پیر نے میرا راز فاش کر دیا. میں کبھی اپنی عبادت کا ذکر اپنی زندگی میں نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن میں اب تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب بادشاہ ہوں جس کی عصر کی سنتیں نہیں قضا ہوئی ہے, نماز کی تکبیر اولیٰ نہیں ہوتی ہے. نماز پڑھا کے ثابت کر دیا کہ ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے. وہ شاہی لباس میں بھی نیک بندہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں اپنی بہت سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کرنا. اللہ ان کا سایہ خیال رکھے اور خوشی ہوگی. کوئی بات اگر ادھر ادھر ہوگی تو میں تو معافی مانگتا ہوں. اتنا کوئی
گفتگو حضرت نے فرمایا ابھی کہ مولانا مسعود صاحب کریں گے مدنی زندگی، تھوڑی سی گفتگو اس پہ۔ یہ جو خانقاہ ہے جانتے ہیں، یہ ہمارے مدرسے، یہ ہماری خانقاہیں، یہ ہماری مسجدیں بے اصل نہیں ہیں۔ ان کا شجرہ سید الانبیاء کی اس مسجد سے ملتا ہے جس کو 1400 سال پہلے مدینہ الرسول کی سرزمین پر مسجد نبوی کی شکل میں سرکار رکھا ہے۔ یہ مسجد سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو اپنا گھر نہیں بنایا، اپنی بلڈنگ نہیں بنائی، اپنا مکان نہیں بنایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہتے تھے۔ بنایا اگر سب سے پہلے مسجد نبوی، مسجد قباء بنایا، مسجد نبوی بنایا۔ ہم لوگ اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں، کہیں رہتے ہیں تو پیسہ اکٹھا کر کے سب سے پہلے زمین لیتے ہیں کہ ہم مکان بنائیں گے بال بچوں کے لیے، رہنے کے لیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے بال بچوں کے لیے فکر نہیں کی، سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا۔ یہ ایک مسجد تھی چھوٹی سی، لیکن یہ مسجد ہی نہیں تھی، یہ رسول اللہ کی مسجد بھی تھی نماز کے لیے۔ اور باہر سے بادشاہوں کے جو وفود آتے، اسی مسجد میں ان سے ملاقات بھی ہوتی، اسی مسجد میں صحابہ کی ٹریننگ بھی ہوتی، اسی مسجد میں تعلیم و تربیت بھی ہوتی۔ وہ ایک مسجد جس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی، جس کے ستون کھجور کے تنوں کے تھے، جس کی زمین کچی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں بیٹھ کر ہزاروں صحابہ کی تربیت فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ سرکار کی تو بے ستھی اسی لیے ہوئی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ کے رسول کے بے ست کے جو اوصاف بیان کیے گئے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ جب قرآن کی آیت کی تفسیر آپ کریں گے، پڑھیں گے، سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یتلو علیہم آیاتک سے مراد وہ مدرسے ہیں جس میں قرآن کا ناظرہ پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا ہی کی تھی، یہ اللہ ایک رسول بھیجتے جو آئیں تو وہ اپنی امت پر قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کی تلاوت آج کہاں کی جاتی ہے؟ کن مدرسوں میں؟ ان چھوٹے مدرسوں میں جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ناظرہ پڑھتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ نبی آئیں تو کتاب الہی کو سمجھائیں، قرآن کو سمجھائیں، اس کی تفسیر کریں، اس کا مطلب بتائیں اور اس کا معنی بتائیں۔ والحکمہ، اپنی حدیثیں سنائیں، حدیث سے ثابت ہونے والے مسائل سمجھائیں۔ یہ دارالعلوم اور جامعات میں ہوتا، تفسیر پڑھائی جاتی، حدیث پڑھائی جاتی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی آئیں تو اپنی امت کا تزکیہ فرمائیں، پاکیزہ کریں، ستھرا کریں۔ یہ پاکیزہ اور ستھرا کہاں کیا جاتا ہے؟ یہ ہماری خانقاہوں میں، زہر مسجد و مدرسہ خانقاہ کی پھروے قوت قیل و قال محمد۔ یہ چیزیں بے اصل نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد نبوی میں بیٹھ کر کتنے لوگوں کو پڑھایا، کیسے لوگوں کو پڑھایا۔ آج ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، ابھی جلدی منایا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ ایسا استاذ جس طرح استاذی ہمارے نبی کی تھی۔ لوگ یوم مزدور مناتے، لیبر ڈے مناتے، دنیا بھر میں۔ یہ جانتے کہاں سے نکلا؟ امریکہ میں ایک شہر ہے
شکاگو، وہاں سے ایک شخص تھا مزدوروں کی حمایت میں، تو اس نے آواز بلند کی، آج اسی کی یاد میں پوری دنیا میں لیبر ڈے منایا جاتا ہے۔ ان دنیا والوں کو معلوم نہیں ہے کہ مزدوروں کی حمایت میں اٹھنے والی آواز شکاگو سے پہلے نہیں اٹھی تھی، مدینہ الرسول کی مسجد نبوی سے ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے اٹھایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو۔ یہ آواز ہمارے پیغمبر نے اٹھائی۔ دنیا والوں، اگر تمہیں یوم مزدور منانا ہی ہے تو ہمارے نبی کی یاد منا لو، تمہارا لیبر ڈے ادا ہو، کیونکہ مزدوروں کے سب سے بڑے حامی ہمارے پیغمبر۔ سرکار نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے اس مسجد نبوی میں بیٹھ کر تربیت کیسی کی، پڑھایا کیسے۔ آپ ذرا سا توجہ سے بات سننا ہے گی، یہ حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سرکار ان حضرات کو اسی مسجد میں بیٹھا کے خلافت کی تعلیم دے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، زید بن ثابت ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، زید بن ثابت ہیں، اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو رسول اللہ علم حدیث بھی پڑھا رہے ہیں، فقہ بھی پڑھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کو سید المفسرین کے طور پر ان کو بنا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، کسی کو مفسر بنا رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو فقیہ بنا رہے ہیں، زید بن ثابت کو میراث کے مسائل پڑھا رہے ہیں، ابو ہریرہ کو محدث بنا رہے ہیں۔ اسی مجلس میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، جن کو رسول اللہ سپہ سالاری کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جس جنگ میں یہ چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ اسی مسجد میں بیٹھنے والوں میں حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت ابو دردہ جیسے صحابی ہیں، جن کو دنیا مسیح اسلام کہتی تھی، صوفی اسلام کہتی تھی، جن کے دن روزوں میں کٹتے تھے، راتیں نمازوں میں کٹتی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو صوفی تھے، جو تصوف کے امام تھے، جو متصوف تھے، صوفی کہلاتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نوافل پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکیلی ہے، پڑھانے والی ایک ذات ہے، مفسر بھی آپ بنا رہے ہیں، محدث بھی آپ بنا رہے ہیں، فقیہ بھی بنا رہے ہیں، سپہ سالار بھی بنا رہے ہیں، خلفاء کی جماعت بھی تیار کر رہے ہیں، خانقاہوں کے صوفی حضرات کی جماعت بھی تیار کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا استاذ دیکھا کہ جو اکیلے ہر 100 کے طالب علموں کو پڑھا کر کامل و مکمل اس طرح بنا دے کہ ایک اپنے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس مقدس، صاحب سجادہ۔ حضرات آپ بولتے ایسا پڑھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بے عزتی سے مقصد کی ہو، اپنی امت کی جہالت دور کریں، انہیں بریک بنائیں، خدا تک پہنچانے، ایسا پڑھایا۔ یہ ہمارے علماء کرام تشریف پر حضرت مولانا جنید صاحب اللہ مدد خود بھی آپ سے بات ہوئی، ملاقات آج پہلی بار ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غور کریں۔ حدیث جب پڑھیں گے آپ تو حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ان لوگوں کو جن کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا تھا،
جاہل لوگ تھے، عربی لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں، مدینہ الرسول کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر ان کو کیسا پڑھایا، اللہ اکبر، ایسے امین ہو گئے علم کے وہ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث مسکرا کے بیان کی تو صحابہ نے جب اس کو بیان کیا تو انہوں نے بھی اس کے لیے الفاظ جو کہے تو مسکرانے کے کہے۔ اردو اور عربی میں بڑا فرق ہوتا ہے، دیکھیے ہمارے یہاں ہنسنا مسکرانا بولتے، عربی میں تبسم کہتے ہیں۔ تبسم اس مسکراہٹ کو کہتے ہیں جس میں نہ آواز نکلے نہ دانت ظاہر ہو۔ ضحک اس ہنسنے کو کہتے ہیں جس میں آواز تو نہ نکلے لیکن دانت ظاہر ہو جائے۔ قہقہا اس ہنسنے کو کہتے ہیں جس میں دانت بھی ظاہر ہو جائے آواز بھی باہر آئے۔ ہمارے سرکار کبھی قہقہا نہیں کرتے، آپ کی شان یہ ہے، ہم لوگ لگاتے ہیں قہقہا نہیں، لیکن سرکار کی شان یہ تھی کہ یہ غبار کے خلاف تھا، نہیں قہقہا نہیں لگاتے تھے، اکثر تبسم فرماتے، کبھی بہت خوش ہو جاتے تو صحت فرماتے، دندان مبارک ظاہر ہو جاتے۔ اب آپ سنیں، اگر سرکار نے کہیں تبسم فرما کے کوئی حدیث بیان کی تو صحابہ کرام نے جب اس انداز کو بیان کیا تو اس کے لیے فضحک النبی نہیں کہا بلکہ کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر سرکار اس طرح خوش ہوئے کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے تو اس کیفیت کی تعبیر کے لیے فتبسم نہیں کہا بلکہ کہا فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے علم کے امین ہو گئے صحابہ کرام، عرب کے لوگ کہ سرکار کی حدیثیں تو بیان کی ہی، اس کی حفاظت تو کی ہی، اس انداز کی بھی حفاظت کی جس انداز سے سید الانبیاء نے کوئی بات ارشاد فرمائی تھی۔ اگر سرکار نے کوئی حدیث اپنی پیش مبارک، اپنی داڑھی مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیان کیا تو جتنے محدثین اس حدیث کو بیان کرتے تو اپنی داڑھی پہ اس طرح ہاتھ رکھتے کہ ہاکذا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کو اسی طرح اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیان فرمایا ہے۔ آپ غور کریں، عرب کے لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول نے نہ صرف یہ کہ انہیں پڑھا لکھا بنایا بلکہ علم کا ایسا امین بنایا کہ ان کے پڑھنے لکھنے کا انداز ایسا ہوا کہ رسول اللہ کی حدیثیں تو یاد کی ہی، انداز بھی یاد کیا، کیفیت بھی یاد کی، موقع محل بھی یاد کیا، اور اس اعتبار سے اللہ کے رسول کے علم کو آنے والی نسلوں تک انہوں نے منتقل فرمایا۔ آج ہم لوگ جو بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، یہ سب ہمارے انہی بزرگوں کا صدقہ ہے۔ تربیت کیسی فرمائی، اللہ اکبر۔ علم کی اہمیت، ذرا ایک محدث کی بات عرض کر دوں۔ ایک محدث ہے امام عبد الرحمن جوزی، یہ حضور غوث پاک کے زمانے، کبھی کبھی ان کی مجلس میں جاتے ہیں، کتنے بڑے عالم تھے، لیکن مجلس میں جب حضور غوث پاک کے جاتے تھے تو دامن پھاڑ کے اپنے بھانجے شمس الدین سے مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، شمس الدین ادھر میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، اس سے تقریباً 1000 کتابیں میں نے تحریر کی، جس میں بہت سی کتابیں وہ ہیں جو رسول اللہ کی سیرت اور حدیث ہیں۔ اس ہاتھ پہ تقریباً 80,000 بے عمل مسلمانوں نے توبہ کی، ہزاروں غیر مسلموں نے اس پہ اسلام قبول۔ یہ کون کہہ رہے؟ خود امام جوزی۔ اب فرماتے، اچھا بتاؤ میرے بھانجے شمس الدین، میری موت کا وقت قریب آ گیا،
میری موت کا وقت قریب آ گیا، ذرا محبت دیکھیں، مجھے بتاؤ میرے مرنے کے بعد میرے غسل کا پانی کیسے گرم کرو، کس چیز سے گرم کرو؟ بانجے نے کہا ماموں جان ہم نے تو ابھی سوچا بھی نہیں کہ آپ کا انتقال ہونے والا، تو گرم پانی کی کیفیت کیا بتائیں؟ آپ نے کچھ سوچا ہو تو بتائیے، کہا اسی لیے تو تم کو بلایا۔ آپ دیکھیں احترام، دیکھیں ارشاد فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے غسل کے لیے پانی جب گرم کرنا ہو تو کوئی اور لکڑی نہ جلانا، بلکہ میں نے وہ قلم، پہلے قلم تراش کے لوگ لکھتے تھے، جس سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھی ہیں، وہ تمام قلم میں نے حفاظت سے، اس کے تراشنے میں جو برادے گرے ہیں ان برادوں کو بھی میں نے حفاظت سے فلاں جگہ رکھے ہوئے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے تو ان برادوں کو نکال لینا اور چند لوگوں کو بیٹھا دینا کہ جو قلم میں نے رکھے ان تمام قلم کو نکالیں، ان کے سرے پر جو روشنائی جمی ہوئی ہے اس کو چھری سے چھڑا لیں، برادے جلا کے میرے غسل کا پانی گرم کریں، اور وہ روشنائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے میں استعمال ہوئی ہے اس روشنائی کو میرے غسل کے پانی میں ڈال دیں اور اسی پانی سے مجھے غسل دیں۔ خدائے رحمان و رحیم کی ذات سے امید ہے کہ اگر وہ روشنائی جو رسول اللہ کی حدیث لکھنے میں استعمال ہوئی ہے ابن جوزی کے جسم سے مس ہو گئی تو میری مغفرت ہو جائے گی، اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ مجھے بتائیں کیسی اہمیت سرکار نے اپنے امتیوں کو پڑھنے لکھنے کی بتائی، علم کی اہمیت کیسے ڈال دی آقا و مولا نے، کہاں امام ابن جوزی اور کہاں صحابہ کا زمانہ، لیکن وہاں سے لے کے یہاں تک علم کی روشنی ایسی پھیلی کہ نہ صرف یہ کہ سرکار سے محبت بلکہ آپ کے ارشادات سے بھی محبت امت مسلمہ۔ میرے بھائی عرس کا مقصد، ہمارے سرکار کی بعثت کا مقصد، ہمارے بزرگوں کی دعوت و تبلیغ کا مقصد، سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے۔ یہ ہمارے بزرگان دین زندگی بھر کے ہی سمجھاتے تھے کہ اللہ کے بندے اللہ سے قریب ہو، تو ہمیں اپنے مزاج کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنے نبی کی شریعت اور اپنے رب کے قانون کے مطابق زندگی گزارنی۔ تھوڑا سا ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ تو دہلی میں رہتے ماشاءاللہ، اچھے پڑھے لکھے تاجر، گاڑی خریدتے بولیے، تو جب شو روم سے گاڑی ہونڈا کمپنی سے، ٹویوٹا سے، مہندرا سے، ٹاٹا سے کوئی کار خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کمپنی شو روم والے کوئی بک بھی دیتے ہیں نہیں دیتے؟ بولیے دیتے ہیں، کیوں دیتے؟ اس لیے اچھا یہ بتائیے پہلے اگر کار آپ مہندرا سے خریدیں تو کیا بک آپ کو ٹاٹا والے دیں گے، ٹویوٹا والے دیں گے، ہونڈا والے دیں گے؟ نہیں، جس کمپنی کی گاڑی ہوگی اسی کمپنی کا قانون اس میں چلے، جو سامان جو کمپنی بناتی ہے اس میں اسی کی ہدایت چلتی ہے، اسی کی رہنمائی چلتی ہے۔ اگر مہندرا نے، ٹویوٹا نے گاڑی بنائی تو پھر وہی بک آپ کو دیں گے کہ اس کی روشنی میں آپ گاڑی چلائیں، اس میں لکھا رہے گا یہ گاڑی ڈیزل انجن کی ہے، اس میں پیٹرول نہ ڈالیے گا ورنہ انجن سیز ہو جائے گا۔
10,000 چل جائے تو سروسنگ کرائیے گا، گاڑی آپ کی صحیح چلتی رہے گی۔ 70 پر 75 کے ایوریج میں چلائیے گا تو آپ کی گاڑی کا تیل کا ایوریج صحیح رہے گا۔ یہ سب ہدایات رہتی ہیں۔ اب مجھے آپ بتاؤ کہ جو کمپنی جو مال تیار کرتی ہے اس میں اسی کی ہدایت جاری ہوتی ہے، دوسرے کی جاری نہیں ہوتی۔ بات غور کرو، ہم کو جس نے بنایا ہے ہمارے اندر ہدایت کس کی جاری ہوگی؟ ہماری جاری ہوگی، ہماری مرضی چلے گی؟ نہیں نہیں، اس جسم میں ہماری مرضی نہیں چلے گی، ہمارے خالق کی مرضی چلے گی۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اسی کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلنی ہے۔ اللہ نے اسی لیے جب اپنے نبی کو بھیجا تو آپ پر ایک کتاب بھی نازل کی جس کا نام قرآن ہے۔ اس قرآن میں لکھا ہے کہ اس جسم میں تمہیں ڈالنا کیا ہے۔ اگر تم حلال رزق کے بجائے حرام ڈال دو گے تو جانتے ہو یہ جسم غلط رزلٹ دے گا، تمہاری نگاہیں بہکیں گی، تمہارا ضمیر مردہ ہوگا، تمہاری سوچ غلط ہو جائے گی۔ تو جس طریقے سے دنیا کی کمپنیاں جو مال تیار کرتی ہے اس میں ان کی مرضی چلتی ہے، دوسرے کی نہیں چلتی، ایسے ہی ہمارے خالق کی مرضی ہمارے جسم میں چلے گی، کسی اور کا قانون نہیں چل سکتا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب موبائل پہ دیکھیے کہ ہمارے پڑھنے والے بچے بچیاں جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی تختی لے کے وہ روڈ پہ احتجاج کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا جسم ہماری مرضی، لا حول ولا قوت۔ تم سمجھتے ہو یہ تمہارا جسم ہے؟ نہیں نہیں، یہ ہمارے پروردگار کا پیدا کیا ہوا ہے، اس میں اسی کا قانون چلے گا۔ اپنے مزاج کے مطابق تمہیں زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنے نبی کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنی۔ تو اس لیے جب آپ حاضر ہوں کسی اس طرح کی تقریب میں تو یہ سوچ کے آئیں کہ کچھ بدلنا ہے، ہمیں بولیے کچھ بدلنا، ان بزرگوں کے حالات سے کچھ سیکھ کے جائیں، اپنے نفس کو ماریں، اپنے ضمیر کو بیدار کریں، انا کا غرور ختم کریں۔ انشاءاللہ بہت کام ہوتا ہے اس سے، جہاں غرور ختم ہو جاتا ہے وہیں سے ترقی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں خود پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کبھی کبھی انا آ جاتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مولانا ہوں، بہت بڑا مفتی ہوں، تو پھر جانتے ہیں جب یہ مزاج ہو جاتا تو پھر کام نہیں ہوتا۔ اسی کے لیے ضرورت پڑتی ہے مشائخ کی، اسی کے لیے ضرورت پڑتی ہے خانقاہوں کی، اسی کے لیے ضرورت پڑتی ہے اہل اللہ کی، یہ بڑے بڑے لوگوں کے انا کو ہاتھ میں ملا کے اس کو اچھا انسان بنا دیتے۔ اچھا انسان بننا بہت ضروری ہے۔ یہ کام ہماری خانقاہیں کرتی تھیں، خدا کرے وہ کام جو خانقاہوں سے پہلے ہوتا تھا اب بھی ہمارے بزرگوں کے ذریعے پروان چڑھے، آگے بڑھے، مریدین کی اصلاح ہو، متعلقین کی اصلاح ہو، پھر دیکھیں انقلاب ایسا آ جاتا ہے۔ تو صحیح بات تو یہ ہم لوگ کی تقریر میں وہ اثر نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کی تھوڑی سی باتوں میں اثر ہو۔ صاحب اس سے زیادہ تشریف فرما بھی یہ کوئی بات کریں تو اللہ جو ان کی زبان میں اثر دے گا ہم لوگ گھنٹے بھر میں ماہرہ شریف سے ہم آئے، حضرت نجیب میاں صاحب سادے الفاظ میں تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں تو اللہ بہت یہ سادگی ہے۔ تو جب نیک لوگ کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ ان کے زبان میں اثر کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ بہت اچھی جگہ آئے ہیں۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی تھی اس کی ایک جھلک آپ کو تھوڑا سا دکھا کر اپنی گفتگو ختم کرنا۔ اس سرکار نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا،
خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ دیکھیے ہم تو مبارکپور سے ہیں، بہت فائدے سے حضرت سے بھی ملیں گے، حضرت سے بھی ملیں گے، تھوڑی دیر رہنا، کسی سے بگاڑ تھوڑی کریں گے، سب سے مل جل کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے مولانا صاحب بہت اچھے۔ اس سے کام نہیں چلنا ہے، جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں جب وہ اچھا کہے تب ہم ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا ڈرائیور، ہمارے خادم، ہمارے نوکر چاکر، جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جب وہ کہنے کی مولانا صاحب بہت اچھے ہیں تب اچھے ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام حضرت نے ایک بات شروع فرمائی تھی، میں اس کی تکمیل کر دوں۔ حضرت قاضی اسلام حضرت مولانا ہاشم صاحب اللہ نے کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں لوگ آتے صحابہ کرام اور عرض کرتے ماں آپ بتائیں، ہم تو سرکار کو مسجد نبی میں دیکھتے ہیں، سفر میں دیکھتے ہیں، حضر میں دیکھتے ہیں، سرکار کو دیکھتے ہیں، لیکن تنہائی میں جب آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں سرکار تو آپ بتائیے کیسے رہتے ہیں؟ اس لیے کہ تنہائی میں آدمی بے تکلف رہتا ہے، اس کے سارے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں کتنا تکلف کرے گا بیوی بچوں کے ساتھ؟ اس لیے صحابہ کہتے آپ بتائیں گھر میں کیسے رہتے ہیں سرکار؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں میں تمہیں بتاتی ہوں، سرکار جب گھر میں رہتے تھے تو انتہائی سادگی کے ساتھ رہتے، آپ کی زندگی میں کوئی تکلف نہیں تھا، آپ کے خادموں کی کوئی کمی نہیں تھی، آپ کے غلاموں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ باہر ہوتے تو ہزاروں صحابہ آپ کے خادم تھے، گھر میں رہتے تو ازواج مطہرات آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ لیکن سید الانبیاء کی شان دیکھیں، اپنا کام خود سے کرنا وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے، اور نہ صرف یہ کہ بلکہ امت کی تعلیم کے لیے اس کو ضروری سمجھتے کہ اگر میں نے یہ کام کر دیا تو میری امت کے لیے میری سنت ہو جائے گی۔ باہر مسجد نبی کے باہر بازار مدینہ میں کوئی سامان سرکار نے خریدا اور جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کو اٹھانے کے لیے، کہیں سے ایک صحابی دیکھ رہے تھے، وہ دوڑے ہوئے آئے، ان کا حضور بس آپ نے خرید لیا، کام ہو گیا، مگر یہ اٹھانے والا کام ہم غلاموں کا ہے، ہم غلام کس لیے ہیں؟ آپ نہ اٹھائیں حضور، یہ کام ہمیں دیں، ہم اٹھائیں گے، کاشانِ نبوت تک آپ کا سامان پہنچائیں گے، یہ ہماری سعادت مندی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرماتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور سامان اٹھایا اور ارشاد فرمایا رب المال حق بحملی، جس کا سامان ہے وہی اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ خود اٹھایا اور گھر لے کے آئے، صحابی لے کے آتے تو کوئی غلط بات نہیں ہوتی، جائز تھا، ان کی سعادت مندی ہوتی، لیکن سرکار نے خود کیوں لا کے اپنے گھر پہنچایا؟ صرف اس لیے تاکہ امت کو سلیقہ آ جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں اپنا سامان لے کے اپنے گھر آنے میں کوئی حدت نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضرت نے فرمایا گھر میں رہتے تھے تو اپنے اہل کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، حدیث شریف میں آیا ہے کانا فی محنت اہلی، اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ ام المومنین فرماتی ہے کبھی توے میں ہم روٹی ڈال دیتی تو ہمارے سرکار ہمارے توے کی روٹی کو الٹنے پلٹنے۔ ام المومنین فرماتی ہے ہم سمجھتی تھی یہ سرکار کا کام نہیں ہے، آپ کو گمراہوں کو راہ راست پلانے کے لیے آئے ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، لیکن ہم یہ بھی سمجھتی تھی کہ سرکار یہ سب اس لیے کر رہے ہیں کہ
ایک تو ہماری دلجوئی ہو جائے اور دوسرے امت کو سلیقہ مل جائے یہ اپنے گھر میں رہنا کیسے کرے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کبھی کبھی بعض کھانے سرکار نہیں کھاتے تھے، ان کو پسند نہیں ہوتے، لیکن اگر ہم کھانا زمین پر رکھ دیتی دسترخوان لگا کے تو سرکار کھا لیتے۔ اگر کوئی کھانا پسند نہیں ہوتا تو ہمارے اوپر ملامت نہیں کرتے کہ تم نے کیا سامنے لا کے رکھ دیا ہے۔ جو کھانا چاہتے کھا لیتے، جو چھوڑنا چاہتے چھوڑ دیتے، لیکن گھر والوں کے اوپر کبھی ملامت نہیں کرتے کہ کیا لا کے تم نے رکھ دیا۔ ہم لوگ ایسا کرتے بولتے۔ ایک صاحب نے مولانا صاحب کی دعوت پر، تو مولانا صاحب جب گئے کھانے ان کے وہاں، پہلا لقمہ ڈالا تو مولانا صاحب کی زبان سے نکلا ماشاءاللہ کھانا بہت اچھا بنایا۔ کس نے بنایا؟ آپ کی اہلیہ نے بنایا۔ تو ان کی بیوی پردے کے پیچھے سے زاروں کے دار رونے لگے۔ مولانا صاحب ڈر گئے کہ کیا بات ہے، ہم نے آپ کی اہلیہ کی کوئی برائی تو نہیں کی، کیوں رو رہی پوچھی؟ تو ان کی اہلیہ نے وہیں سے کہا مولانا صاحب 35 سال سے زائد ہو گئے حضرت صاحب سے شادی ہوئی، اچھا سے اچھا کھانا میں نے بنا کے ان کو کھلایا، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے۔ آج آپ کی زبان سے سنا تو آنسو نکل گئے۔ کاش میرا شوہر اگر کبھی اس طرح تعریف کر دیتا تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی، میری محنت وصول ہو جاتی، میرا دل بڑھ جاتا، محبتوں میں اضافہ ہو جاتا۔ تو کیا مطلب کہ کوئی ناجائز و حرام ہے؟ نہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے۔ ہم زندگی گزارے تو دیکھ لیں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غور کر لیں تو ہمارا گھر جنت کا بن۔ ام المومنین کی ایک روایت جس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں نقل کیا، اس کو میں آپ کو سناؤں۔ ام المومنین فرماتی ہیں گوشت کی ایک ہڈی، جس میں ہڈی بھی تھی گوشت بھی تھا، میں نے اس کا کچھ حصہ اپنے دانتوں سے کاٹ کے کھایا اور وہی ہڈی میں نے سید الانبیاء کی خدمت میں پیش کر دی، حضور آپ اس کو تناول فرمائیں۔ سرکار نے وہ ہڈی لی، اپنے لبہائے مبارک کے قریب لے جانا چاہتے تھے، رک گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ مجھے بتاؤ تم نے اپنے دانتوں سے کہاں سے کاٹ کے کھایا ہے؟ میں وہیں سے کھانا چاہتا ہوں جہاں سے تم نے اپنے دانتوں سے کاٹ کے کھایا ہے۔ مجھے آپ بتاؤ جب کوئی شوہر اپنی شریک حیات سے اس طرح محبت کرے، لحاظ کرے، تو پھر زندگی میں کبھی اختلاف ہوگا، مار پیٹ ہوگی، طلاق کی نوبت آئے گی۔ ام المومنین فرماتی ہے میں نے پیالہ لیا، پہلے لوگ پیالے میں پانی پیتے تھے، پیالے سے منہ لگا کے میں نے پیالے سے پانی پیا، اور جب پینے لگی تو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں عائشہ سارا پانی تم ہی پی ڈالو گی یا میرے لیے بھی کچھ بچاؤ گی؟ جیسے ہی سرکار نے کہا میں رک گئی، میں نے وہ پیالہ سید الانبیاء کی خدمت میں پیش کیا، میں نے کہا حضور آپ تناول فرمائیں، آپ اسے پی لیں، نوش فرمائیں اسے آپ۔ سرکار نے پیالہ لیا اور پیالہ لینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں رک گئے، ارشاد فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ تم نے اپنے ہونٹ کہاں سے لگا کے پانی پیے ہیں؟ میں وہیں سے پینا چاہتا ہوں جہاں سے تم نے پانی پیا ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ گھر میں تمہیں رہنا کیسے ہے، تم کیسے زندگی گزارو گے۔ خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَہْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر۔ بس وقت بہت ہو گیا، ایک آخری بات بس 2-3 منٹ کی عرض کر کے آپ سے رخصت ہوں۔ مجھے بھی اسی وقت تک اشرفیہ پہنچنا 2 بجے۔ دیکھیے باتیں کبھی کبھی بہت چھوٹی ہوتی لیکن ہم اس کو نظر انداز کر دیتے۔ تو آپ اپنے دین کے لیے
اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے، اپنے نبی کی محبتوں میں اضافہ کے لیے کچھ چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں۔ ابھی میں ایک جگہ گیا، ہمارے ایک شاگرد ہیں جو فیض آباد میں، انہوں نے بتایا، مجھے اچھا لگا، آپ کو بھی بتا دوں، بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں، وہ کہتے کہ مولانا صاحب میں فیض آباد جا رہا تھا مدرسے میں پڑھانے، بس میں بیٹھا تو دو بوڑھے بوڑھیا جو بہت کمزور تھے بس رکوائے، میں بس میں بیٹھا تھا سیٹ پہ، بس رکی، اس میں جو بوڑھا شخص تھا وہ کچھ صحت مند تھا، مگر بوڑھی خاتون جو تھی وہ بہت کمزور تھی، تو بوڑھی خاتون کو بوڑھے بزرگ نے کسی طرح بس میں چڑھایا، پھر خود بھی چڑھے، بس میں بھیڑ تھی، کچھ لوگ کھڑے تھے اور زیادہ لوگ بیٹھے تھے تو جگہ نہیں تھی، میں پیچھے بیٹھا تھا، حالانکہ وہ بزرگ جو تھے بوڑھے اور ان کی بیوی وہ مسلمان نہیں تھے، غیر مسلم تھے، لیکن وہ اتنے بزرگ تھے کہ میں جوان آدمی تھا تو مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں سیٹ پہ بیٹھا رہوں، میں کھڑا ہو گیا، میں نے آواز دی، چچا آپ آ جائیے اور چچی کو لے کے آئیے اس سیٹ پہ، آپ میری والی بیٹھا دیجئے۔ اس میں بہت سے لوگ بیٹھے تھے بس میں، مسلم کم تھے، غیر مسلم زیادہ تھے، نوجوان لڑکے بھی تھے، لیکن کوئی اپنی سیٹ سے نہیں کھڑا ہوا، میں مولوی آدمی تھا، کھڑا ہو گیا، میں نے چچا کو آواز دی کہ بوڑھی خاتون کو لے آئیے میری سیٹ پہ بیٹھا دیجئے، وہ بیچارے لے کے آئے، اس خاتون کو بیٹھایا، جب خاتون بیٹھ گئی میں ان کے کنارے کھڑا رہا تو انہوں نے اپنا پیر سمیٹ لیا، کہا بیٹا آپ بھی تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، اس پر تم نے بڑی مہربانی کی، میں نے کہا نہیں امی جان آپ بیٹھے، میں تو جوان آدمی ہوں، کھڑا رہ سکتا ہوں، آپ آرام سے بیٹھیں۔ تھوڑی دور بس آگے چلی تو وہ جو بوڑھا آدمی تھا وہ بے قابو ہوا، اور ایسا بے قابو ہوا کہ بس میں چلا کے وہ کہنے لگا اس بس میں کوئی انسان نہیں ہے سوائے مولانا کے، اس لیے کہ انسانیت صرف مولانا میں ہے، کسی میں کوئی انسانیت ہے، میرے بوڑھے اور بوڑھی پر اگر کسی کو رحم آیا تو صرف مولانا صاحب کو رحم آیا، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مولانا صاحب کتنے اچھے مذہب کے ماننے والے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے مذہب کی سربلندی، تو اس لیے کوئی سفر کریے تو اخلاق کا مظاہرہ کریے، ہمارے سرکار اخلاق کے بہت اعلیٰ منزل پہ فائز تھے، ہمیں بھی اخلاق مند رہنا چاہیے، اپنے بزرگوں کے عقیدت مند، اپنے ماں باپ کے عقیدت مند، اپنے ماں باپ کے اطاعت شیار، اپنے بڑوں کے اطاعت شیار، بلکہ اپنے پڑوسیوں میں مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو اس کے حساب سے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ ایک نئی خانقاہوں میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق فیصلہ، تو خانقاہوں کا بھی یہی نظام ہے، یہی مزاج ہے کہ آپ خلق خدا کی خدمت کریں۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہندوستان میں دین کی ترویج و اشاعت کی ہے وہ اخلاق سے کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بااخلاق بنائے۔ آج اس مجلس میں جو کچھ گفتگو ہوئی اللہ اسے قبول فرما لے، میری تعبیر میں، میرے سمجھانے میں، خود میرے سمجھنے میں جو غلطیاں ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، وہ سب میری طرف سے ہیں، جو حق